علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری ساس جب بھی کھانا کھاتی تھی 3 روٹیاں پلیٹ میں رکھ کر اپنے کمرے میں لے جاتے۔ میں ہمیشہ حیران ہوتی کہ یہ اکیلی اتنا کھانا کیسے کھا جاتی ہے۔ ایک دن میں پانی دینے کے لیے ساس کے کمرے میں گئی، جب دیکھا کہ وہ 2 روٹیاں دسترخوان میں لپیٹ رہی تھے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں موجود الماری کی طرف بڑھے، الماری کھول کر محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور دسترخوان میں لپٹی ہوئی وہ دونوں روٹیاں الماری کے اندر۔ اماں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، سب ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کر رہے ہیں اور آپ اندر جا رہی ہیں، میرے شوہر روزانہ کی طرح اپنی ماں کو ٹوکتے ہوئے بولے تھے، جبکہ ان کی ماں انہیں ایک نگاہ دیکھ کر خاموشی سے 3 روٹیاں لے کر کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ میں بھی حیران تھی، نہ جانے وہ اتنا کھانا کیسے کھا لیا کرتی تھی۔ یہ ان کے روز کا عمل تھا۔ روزانہ وہ 3 روٹیاں دسترخوان سے لپیٹ کر اپنے کمرے میں لے جاتی تھی اور پھر تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد مجھے آواز دیتی تھی تاکہ میں برتن اٹھا لوں۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ میرے شوہر مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں نے انہیں اشارے سے خاموش رہنے کے لیے بولا، جبکہ وہ بھی سر جھٹک کر چپ ہو گئے تھے۔ ان کی اماں نے کھانا اٹھایا تھا اور وہ اپنے کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے پریشان کن لہجے میں بولے، نازیہ، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اماں 3 روٹیاں روز لے کر جاتی ہیں، مگر ان کی صحت پر ذرا اثر نہیں پڑ رہا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آپ کی امی کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے، ان کے جسم میں خون نہ ہونے کے برابر ہے، مگر میں ڈاکٹر کو کیسے بتاؤں کہ میری اماں دن کے ایک وقت کی 3 روٹیاں کھاتی ہیں، مگر وہ کہاں جاتی ہیں کسی کو کچھ علم نہیں ہو رہا۔ میں بھی حیران تھی، لیکن میں نے کوئی بھی لقمہ نہیں دیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا ابھی تو میرے شوہر اپنی ماں کے کھانے پر بات کر رہے ہیں۔ اگر میں نے ایک لفظ بھی ادا کیا تو سارا کا سارا نزلہ ان کا مجھ پر ہی گرے گا۔ خاموشی سے ہم دونوں میاں بیوی نے کھانا کھایا اور میں فوراً ہی دسترخوان سمیٹ کر کچن میں برتن دھونے چلی گئی۔ میرے دماغ میں بھی یہی باتیں چل رہی تھیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے میری ساس تھوڑی مشکوک لگتی تھی۔ صبح سویرے جیسے ہی روشنی ہونا شروع ہوتی تھی، نہ جانے میری ساس کہاں چلی جاتی تھی اور پھر دن کے 12 بجے گھر میں آتی تھی۔ کئی بار میرے شوہر نے ان پر غصہ بھی کیا تھا کہ امی، یہ کیا طریقہ ہے، آپ کہاں جاتی ہیں، آپ نے مجھے پریشان کیا ہوا۔ پیچھے سے آپ کے بھائی بھی آئے تھے اور وہ غصہ کر رہے تھے کہ تم اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ میری ساس ہمیشہ کی طرح چپ تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ کئی دنوں سے میں اور میرے شوہر یہ بات محسوس کر رہے تھے کہ وہ زیادہ تر بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، بس کھانا دے دو، پانی دے دو، چائے دے دو یا پھر میں کہیں جا رہی ہوں، صرف ان باتوں کی اطلاع کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ نہ گھریلو معاملات میں کچھ کہتی اور نہ ہی ہم سے زیادہ بات کرتی، ورنہ عموماً ان کے اندر عادت تھی جب بھی میرے شوہر تنخواہ لے کر آتے تھے تو ان سے سوال جواب کیا کرتی تھی۔ ان سے پوچھا کرتی کہ کیا کمایا، کیا بچایا، راشن کتنا ڈلوایا ہے، آج دوپہر میں کیا بنے گا، پانی بھر چکا ہے یا نہیں، اور بھی گھریلو معاملات میں وہ لازمی بولا کرتی تھیں۔ لیکن کچھ دنوں سے وہ بالکل چپ ہو گئی تھیں اور ان کی یہ چپ ہم سب کو ہی بے چین کر رہے تھے۔ ابھی میں نے برتن دھو کر رکھے ہی تھے کہ اچانک میری ساس کے کمرے سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ مجھ سمیت میرے شوہر جو کمرے کے اندر اپنا آفس کا کام کر رہے تھے، دونوں ہی بے ساختہ ان کے کمرے کی طرف بھاگے۔ میری ساس نیچے زمین پر بیٹھی مسلسل چیخ کر روتی جا رہی تھی، جبکہ میں اور میرے شوہر فوراً ہی ہلکان ہو گئے۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو فوراً سنبھالا اور ان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا ہے امی، کیوں چیخ رہی ہیں، کچھ دیکھ لیا ہے کیا آپ نے؟ جبکہ میری ساس میرے شوہر کو دیکھتے ہوئے مزید روانی سے روتے ہوئے بولی، شارق، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں مت آؤ، تم یہاں سے جاؤ۔ ان کا دیوانہ پن مجھ سمیت میرے شوہر کو بھی پریشان کر گیا۔
میرے شوہر نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں باہر لے کر آئے۔ باہر موجود چارپائی پر انہیں بٹھا کر وہ پریشان کن لہجے میں بولے، امی ہوا کیا ہے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کو حل کروں گا، ادھر دیکھیں میری طرف۔ لیکن میری ساس مسلسل اپنے کمرے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر موجود ڈر ہم سب کو ہی پریشان کر گیا تھا۔ میں بھی اپنی ساس کے برابر میں بیٹھے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، امی ہوا کیا ہے آپ بتائیں، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ میں فوراً کچن میں آئے اور ان کے لیے پانی کا گلاس لے کر ان کے پاس گئے۔ ان کے چہرے پر موجود ڈر کے تاثرات مجھے بھی سہما گئے۔ میرے شوہر انہیں بہت مشکل سے سنبھال رہے تھے، لیکن ان کا حال بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ اچانک ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی اور وہ میرے شوہر کے بازوؤں میں ہی جھول گئی تھیں۔ میرے شوہر کی تو جان پر بنائے، نہ ان کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بابا تھے، صرف ان کی ایک ماں تھی جس کے آسرے وہ اس دنیا میں زندہ تھے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میری ہر خواہش کو اول ترجیح دیتے، لیکن جو رشتہ ایک انسان کا اپنے گھر والوں سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک دوسرے انسان سے نہیں بن پاتا۔ وہ دیوانہ وار اپنی ماں کو گود میں اٹھا کر باہر بھاگے۔ جلدی سے انہوں نے میری ساس کو گاڑی کے اندر لٹایا اور زن سے ہسپتال کی طرف چلے گئے۔ میں دروازے پر ہی کھڑی ہوئی بے چین ہو رہی تھی۔ انہوں نے ذرا بھی انتظار نہیں کیا، ورنہ میں بھی ان کے ساتھ ہی چلی جاتے۔ میں پیچھے سے اس طرح سے پریشان نہ ہوتے۔ کچھ سوچ کر میں اپنی ساس کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ ڈر اور خوف سے میری بھی جان نکل رہی تھی، کیونکہ جس انداز میں میری ساس روئی تھی، چلائی تھی اور پھر بے ہوش ہو گئی تھی، وہ باتیں مجھے سکون کا سانس لینے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کمرے میں ایک طائرانہ نگاہ گھمائی۔ کمرے میں ایسا کچھ بھی مشکوک نہیں تھا جس سے میں شک میں مبتلا ہوتی۔ میں نے ایک ایک چیز چھان ماری، واش روم، ان کی بالکنی، ان کی الماری، ان کے بیڈ کے نیچے، ہر جگہ میں نے دیکھا، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے امی ڈر جاتی۔ میں کچھ سوچ کر باہر آ گئی۔ یقیناً انہیں کسی چیز کا وہم ہوا تھا جو ان کے دماغ پر اتنا اثر انداز ہو گیا کہ وہ بری طرح سے گھبرا گئے۔ میرے شوہر اور میری ساس تقریباً 1 گھنٹے بعد ہسپتال سے واپس آئے۔ میری ساس کافی نڈھال ہو رہی تھی، ان کا سر اپنے بیٹے کے سینے پر تھا، جبکہ میرے شوہر بری طرح ہلکان اپنی ماں کو اندر لے کر آ رہے تھے۔ وہ ان کو کمرے کے اندر لے جانے لگے تو میری ساس نے مجھے اشارے سے منع کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتے۔ میں نے فوراً ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ بے شک مجھے یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگتی تھی کہ کوئی بھی میرے کمرے میں رہے۔ مجھے اپنا کمرہ صاف اور صرف اپنے اور اپنے شوہر کے لیے ہی پسند تھا۔ میں زیادہ لوگوں کو اپنے کمرے میں آنے بھی نہیں دیا کرتی تھی۔ مہمان آتے تھے تب بھی وہ میری ساس کے کمرے میں یا پھر گیسٹ روم میں بیٹھ جاتے۔ لیکن آج میری ساس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ میرے لیے میری ماں کے برابر تھی۔ میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا۔ وہ جیسا بولتی تھیں میں خاموشی سے سر جھکا دیا کرتے۔ میں نے فوراً ہی ان کے لیے بستر تیار کیا۔ میرے شوہر نے انہیں بستر پر لٹایا اور ان کے سر پر ہلکے ہلکے ہاتھ سے مالش کرنے لگے۔ میں بھی ان کے پاؤں کے قریب بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری ساس نیند میں چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، کیا ہو گیا شارق؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ یہ اس طرح سے کیوں برتاؤ کر رہی تھی؟ میں مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میرے شوہر مجھے اشارے سے خاموش رہنے کا بول کر باہر چلے گئے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آئی۔ وہ پریشان کن لہجے میں بولے، نہ جانے نازیہ امی نے ایسا کیا دیکھا کمرے میں جو اتنی ہلکان ہو گئی تھی۔ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے، ورنہ ان کی نس بھی پھٹ سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کے لیے بولا۔ یہ کہتے ہی میرے شوہر اپنی ماں کے کمرے کے اندر گئے اور بالکل میرے ہی انداز میں کمرے کی چھان بین کرنے لگے۔ وہ مسلسل مجھے تاکید کرتے جا رہے تھے کہ تمہیں امی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے کچھ بھی اچھا نہیں بتایا۔ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹرز نے یہی بولا ہے کہ ان کے اندر خون کی بہت زیادہ کمی ہے اور انہیں بہت اچھی خوراک دینی ہے۔ میں نے سر کو ہلکی سے جنبش دی اور اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی،
آپ بالکل پرواہ نہ کریں، آپ کی امی میری بھی امی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچانک ہی میرے شوہر کا ہاتھ رکا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ میری امی ایک وقت میں 3 روٹیاں کھاتی ہیں۔ انہوں نے میری بات سن کر حیرانی ظاہر کی اور پھر کہکا لگا کر بولے کہ آپ کی امی تو صرف اور صرف آدھی روٹی سے بھی کم کھا رہی ہیں، اسی لیے تو ان کے اندر خون نہیں بن رہا اور نہ ہی طاقت آ رہی ہے۔ ایک بات کہوں ناسیہ، ان کا انداز لمحہ با لمحہ عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم واقعی امی کو دن بھر کھانا وغیرہ دیتی ہو، ان کا خیال رکھتی ہو نا؟ جبکہ میرے ماتھے پر یک دم بل آئے اور میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں پیچھے آپ کی امی کا خیال نہیں رکھتی؟ اسی لیے وہ آپ کے سامنے 3 روٹیاں لے کر جاتی ہیں تاکہ دن بھر کھا سکے۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر بولے، ارے میری جان، میرا مطلب یہ نہیں تھا، تم غلط سمجھ رہی ہو، میرے کہنے کا مطلب تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا، آپ کی بات کا مطلب میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا شارق، آپ کی امی میری بھی امی ہیں، انہیں ساس نہیں اپنی ماں سمجھا ہے میں نے۔ سسرال میں صرف مجھے ایک واحد یہی رشتہ ملا ہے، بھلا میں ان سے کیا بیر رکھوں گی؟ ہوش سے کام لیا کریں اور طریقے سے بات کیا کریں۔ میں غصے سے بول کر دندناتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے اپنے شوہر کی بات بہت بری لگی۔ انسان جب سارا دن کسی کی خدمت کرتا رہے اور پھر آخر میں اسے یہ صلہ ملے تو غصہ تو آتا ہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر اپنی ماں کے کمرے کی تلاشی لے کر باہر آئے اور مجھے برآمدے میں ہی بیٹھا دیکھ کر میرے قریب بیٹھ گئے اور میرے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے بولے، نازیہ، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، بس میں امی کی طرف سے ہلکان ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ بہت کم خوراک لیتی ہیں، اسی لیے میں تھوڑا مشکوک ہو گیا تھا، مگر تمہاری طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ امی نے کبھی تمہارے خلاف مجھ سے کوئی بات نہیں کہی۔ اگر وہ کبھی بھی تمہارے بارے میں کچھ کہتی ہیں تو ہمیشہ تعریفی کلمات ہی ادا کرتی ہیں کہ تمہاری جیسی بہویں اللہ ہر کسی کو نصیب کرے۔ تم ایسی واحد لڑکی ہو جو ان کے دل کو بھائی ہے، ورنہ تو ان کی اپنی بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، انہیں کوئی پسند نہیں ہے۔ تم بلا وجہ کا برا منا رہی ہو، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرے شوہر صفائی پیش کرنے لگے تو میں نے بھی سر جھٹک دیا۔ وہ اپنی ماں کی طرف سے پریشان تھے اور میں بھی ناراضگی ظاہر کر کے انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں امی کا بہت خیال رکھوں گی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں کچن میں آ گئے، مگر اب میں بھی مصروف ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ امی زیادہ سے زیادہ آدھی روٹی تناول کر رہی ہیں، باقی کا کھانا کہاں جا رہا تھا؟ 3 روٹیاں روزانہ کمرے میں لے کر جانا اور پھر جب میں کمرے کے اندر جاتی تھی تو سالن کا ایک ذرہ بھی پلیٹ میں نہ ہونا مجھے شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنے شوہر کے لیے چائے بنائی اور انہیں پیش کر کے اپنے کمرے میں آ گئے۔ میں نے اپنی ساس کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ گہری نیند میں سو رہی تھیں۔ میرے شوہر باہر ہی برآمدے میں لیٹ گئے اور میں ان کی اماں کے پاس برابر ہی سو گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ میں نے کروٹ موڑ کر دیکھا تو میری ساس کمرے کے اندر موجود نہیں تھی۔ میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو گھڑی پر 9 بج رہے تھے۔ ایک پل کے لیے حیران ہوئے۔ کل رات ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ وہ آج بھی روزانہ کی طرح صبح سویرے ہی کہیں نکل گئی تھیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنا بستر جھٹکا۔ میں باہر آئی تو میرے شوہر چارپائی پر گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے اپنی ساس کے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا اور گھر کے دروازے کی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی، یعنی میری ساس روزانہ کی طرح کہیں چلی گئی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی اور میں فوراً اپنے شوہر کے پاس جا کر انہیں جگا چکے تھے۔ امی کی گمشدگی کا بھی انہیں بتا دیا، جبکہ وہ بھی حیران ہو کر بولے، ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی، ڈاکٹرز نے سختی سے کہا تھا کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ یہ امی روزانہ کہاں جاتی ہیں؟ وہ پریشان ہو کر بولے، جبکہ میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی،
آپ آفس کے لیے تیار ہو جائیں، وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں، امی آئیں گی تو میں ان سے پوچھ لوں گی۔ جبکہ وہ بھی سر کو ہلکی سے جنبش دے کر اپنے کمرے کے اندر چلے گئے۔ میں نے جلدی سے ان کے لیے ناشتہ بنایا اور فوراً ہی ان کے سامنے سجا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ مجھے سختی سے تاکید کر کے گئے تھے کہ تم امی کو اچھی طرح سمجھا دینا کہ اب یہ دوبارہ نہ ہو، بلکہ رات میں بھی خود بھی میں ان سے اس ٹاپک پر بات کر لوں گا۔ اور ہاں، کھانا انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کھلانا نازیہ۔ میرے پاس میری ماں اور تمہارے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں اپنی ماں کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ چھوٹے سے بڑے ہونے تک انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ ان جیسی ماں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میں تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری ماں کی خدمت اپنی ماں سمجھ کر کرنا۔ وہ اتنی عاجزی سے بولے کہ میری آنکھوں میں نمی آ گئے اور میں نے انہیں دیکھتے ہوئے اپنا آیت سے بولی، شارق، آپ کس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں؟ آپ بے فکر ہو کر آفس چلے جائیں، امی کے آتے ہی میں ان سے پوچھوں گی اور ان کو اپنے سامنے بٹھا کر کھانا بھی کھلاؤں گی۔ میری بات سن کر میرے شوہر مطمئن ہو گئے اور میرے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دے کر اپنے آفس جا چکے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ 12 بجتے ہی ہمارے گھر کا دروازہ بج اٹھا۔ میں سمجھ گئی کہ میری ساس آ گئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ان کے پاؤں مٹی مٹی ہو رہے تھے، چہرے پر بھی پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولی، کہاں گئی تھی آپ؟ اتنی زیادہ طبیعت آپ کی خراب ہے اور پھر بھی آپ باز نہیں آئی۔ جبکہ میری بات سن کر میری ساس غصے سے بولی، چپ ہو جاؤ، تم مجھ سے سوال کرنے والی کون ہوتی ہو؟ تم اس گھر کی بہو ہو، میری ساس نہیں۔ پانی لا کر دو۔ ان کا انداز بہت زیادہ بدلا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے میں سہم گئی کہ اچانک سے امی کو کیا ہو گیا ہے، ورنہ تو مجھ سے ہمیشہ لاڈ پیار سے بات کیا کرتی تھی، کبھی لاڈو کہتی تو کبھی گڑیا بول دیتی، اور آج ان کا انداز دیکھ کر میں بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ میں نے خاموشی سے ان کے سامنے پانی کا گلاس رکھا۔ وہ گھٹا گھٹ پورا گلاس اپنے حلق میں انڈیل چکی تھی۔ کس کی اجازت سے کل تم میرے کمرے کے اندر گئی اور میرے کمرے کے اندر تم نے تلاشی کیوں لے؟ کیا سمجھتی ہو کہ میں چور ہوں؟ تمہارا سامان چوری کیا ہوا؟ میں نے حیران ہو کر اپنی ساس کو دیکھا اور بے یقین لہجے میں بولی، آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے تلاشی لی ہے؟ میری بات سن کر وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی اور بات گھماتے ہوئے بولی، سارا سامان بکھرا ہوا تھا، میں یہی سمجھوں گی کہ تم مجھ پر یقین نہیں کرتی، میرے پیچھے میرے کمرے کی تلاشی لیتی ہو۔ جبکہ میں فوراً ان کی بات سن کر سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ میری ماں ہیں، آپ کی فکر ہو رہی تھی، آپ ایک دم سے چلائی تھی، میں سمجھی کہ آپ نے کچھ الٹا سیدھا دیکھ لیا، میں اسی لیے آپ کے کمرے کے اندر گئی۔ صرف میں نے آپ کے کمرے کے اندر چھان بین نہیں کی، بلکہ آپ کے بیٹے نے بھی آپ کے کمرے کی تلاشی لی۔ یقیناً انہوں نے ہی سامان بکھیر دیا تھا، ورنہ تو میں آپ کا سارا سامان سمیٹ چکے تھے۔ میری بات سن کر میری ساس مزید آگ بگولا ہو گئی اور بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کے اندر چلی گئی کہ بوڑھی عورت کا تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے، بلا وجہ میرے کمرے کے اندر آنے کی اب کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری پرواہ کوئی نہ کرے، مجھے اپنا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھنا آتا۔ جبکہ میں چپ ہو گئی۔ میں نے نہ کبھی پہلے اپنی ساس کے منہ لگ کر بدتمیزی کی تھی، اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ میں نے جلدی سے ان کے لیے کھانا تیار کیا کیونکہ وہ جب بھی باہر سے آتی تھی انہیں بھوک لگ جاتی۔ ابھی مجھے کچن میں گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی جب اچانک میری ساس میرے سر پر سوار ہو گئی اور غصہ کرتے ہوئے بولی کہ سارا دن کرتی کیا ہو، ابھی تک تم نے کھانا نہیں بنایا؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں بھوکی آتی ہوں، جلدی کھانا بناؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور آج میں 4 روٹیاں لوں گی۔ جبکہ میں نے حیران ہو کر اپنی ساس کی صحت کو دیکھا اور سوالیہ لہجے میں بولی، واقعی امی آپ 4 روٹیاں کھائیں گی؟ میری بات سن کر انہوں نے مجھے غصے سے گھورا اور تنک کر بولی، آج آنے دو شارق کو، اس کو بتاؤں گی کہ اس کی بیوی کس طرح سے مجھ سے ایک ایک نوالے کا حساب لے رہی ہے۔ تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے،
खामोशी से खाना जल्दी से बनाओ और मेरे कमरे के अंदर लेकर आओ, और आने से पहले मुझे आवाज दे देना। मैंने फौरन ही सिर को असबात में हिलाया। मैं उन्हें सफाई देना चाहती थी कि मैंने आपका खाना काउंट नहीं किया, मगर उन्होंने रुकना था और ना ही वो रोके। मुझे उनका अंदाज काफी बदला बदला महसूस हो रहा था। ऐसा तो बिल्कुल भी पहले वो नहीं करती थी। मैंने खामोशी से उनके लिए जल्दी से खाना तैयार किया और ट्रे में खाना सजाकर उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, अम्मी, खाना तैयार हो गया है, मैं आ जाऊं? अचानक ही उनकी घबराई हुई आवाज कमरे के अंदर से बरामद हुई। नहीं, अभी ठहरो, बताती हूं कब आना है। जबकि मैं परेशान हो रही थी कि उनका ये मशकूक अंदाज मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था। उन्होंने थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खोला और मुझसे ट्रे लेकर कमरे का दरवाजा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। हालांकि मेरा इरादा था कि मैं उनके सामने बैठती और उनको देखती कि वो खाना खा रही हैं या नहीं, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैं खामोशी से अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने फौरन ही अपने शौहर को फोन किया और अम्मी की हर बात उनको हर्फ बहर्फ बता दे, क्योंकि मैं अपने शौहर की तरफ से बिल्कुल गंदी नहीं होना चाहते थे। मुझे मालूम था सास, ससुर, नंद, देवर, जेठ, इन लोगों के लिए जितना भी कर लो बदले में कुछ नहीं मिलता। इसीलिए मैं हर बात अपने शौहर को आगाह कर देना चाहते थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। शाम के वक्त मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उन्हें 1 कप भरकर चाय का दूं। मैंने फौरन ही उनके हुक्म की तामील की। मैं जैसे ही चाय उनके पास लेकर गई तो उन्होंने चाय को भी देखते ही मुंह बना लिया कि इतने छोटे कप के अंदर क्यों लेकर आए हो, मुझे बड़े कप के अंदर ला दो। मुझे अब उनकी हरकतों से ना कोफ्त हो रही थी, लेकिन वो मेरी सास थी, देवरानी या नंद नहीं थे। मैं उनका हुक्म किसी कीमत पर टाल नहीं सकते थे। मैंने फौरन ही उनको ज्यादा चाय दी और वो मुंह बनाकर कमरे के अंदर चले गए, जबकि आज उनके रवैये ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर दिया। मैं खामोशी से अपने कमरे में आकर बैठ गई। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। शाम होते ही मेरे शौहर घर पहुंच गए। मैं उन्हें देखते ही खिल उठे थे। मैंने धीरे धीरे उनके कान खड़े कर दिए कि आज आपकी माँ ने किस तरह से बर्ताव किया है। आप उनसे पूछें कि ये सब क्या तरीकाकार है, वो इतना खाना कहाँ लेकर जा रही हैं और सुबह सुबह वो कहाँ गई थी। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने अपने सर को हिलाया और फौरन से बाहर चले गए। वो अकेले अपनी माँ के कमरे में अंदर चले गए। जबकि थोड़ी देर बाद वो बाहर आए तो उनका मुंह बना हुआ था। मैंने सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देखा तो फौरन बोले, जाकर मेरे लिए खाना तैयार करो, बाद में बात करते हैं। उनका उखड़ा उखड़ा अंदाज ये बात बताने के लिए काफी था कि उनकी माँ ने उनको भी खरी खोटी सुना दी है। मैंने जल्दी से अपने शौहर के लिए खाना तैयार किया और उनका दस्तरख्वान सजाकर उनके पास ही बैठ गए। वो मुझे देखते हुए बोले, देखो नाजिया, अम्मा जैसा कहती हैं उनके हुक्म की अदूली करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वो मेरी माँ है, इस घर की सरपरस्त हैं। अगर उनका बस चले तो हम दोनों को भी इस घर से बाहर निकाल दें। इसलिए मुझे अब उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं। चाहे उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत गलत गलत बातें कही हैं जो मुझे बहुत बुरी लगी हैं। मैंने उन्हें मना भी किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मैं भी तुम्हें सख्ती से ताकीद कर रहा हूं कि अम्मी के लिए पहले ही खाना वगैरह तैयार कर लेना। जबकि मैंने ताईदी अंदाज में सर हिलाया। अपने शौहर के अंदाज से ही मैं समझ गई कि वो काफी गुस्से में है। अगर मैं उनके साथ मजीद बहस करती तो हम दोनों में लड़ाई हो जाती और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में जरा भी दरार पैदा हो या मेरा घर खराब हो। मेरे माँ बाप बहुत पहले ही इंतकाल कर चुके थे। मेरी परवरिश मेरे ताया और उनकी बीवी ने की। मेरी ताई बहुत सख्त गीर खातून थी। उनके दिल में जरा भी रहम नहीं था। वो सारा दिन मुझसे काम करवाती थीं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो वो मुझे माफ नहीं करती, बल्कि सख्त गालियां सुनाते, जिसकी वजह से मुझे उनके लहजों की आदत हो गई थी। और अगर मेरा घर जरा भी खराब होता और मैं नाराज होकर अपने ताया के घर जाती तो मुझे मालूम था मेरी ताई मुझे कभी भी कबूल नहीं करते। जिस पल मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ था कि सभी ने कदम पीछे कर लिए थे। कोई भी मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। सबका कहना था कि हमारे इतने वसाइल नहीं हैं और फिर एक इंसान की जिम्मेदारी ले लेना कोई आसान बात नहीं होती।
लड़का होता तो हम ले लेते क्योंकि वो अपना है, लड़की पराए घर की होती है, जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा और भी दीगर मामलात होते हैं। अगर जरा भी इस बच्ची की इज्जत पर आंच आ गई तो हमारी ही बदनामी होगी। इसीलिए सब हाथ खड़े कर चुके था। ननिहाल हो या ददियाल, किसी ने भी मुझे कबूल नहीं किया। तब कहीं जाकर ताया ने अपने कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि मुझे इस तरह से अम्मा अब्बा के घर में तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता था। मैं थी भी इकलौती, ना मेरा कोई भाई और ना ही कोई बहन थी। उनके घर पर जब मेरा पहला दिन था, उस दिन उन्होंने बहुत वावेला मचाया। ताया बहुत बहुत परेशान हुए। वो ताया पर चीखी कि आपने किसकी इजाजत से इस लड़की को इस घर में पनाह दी है? आपकी जुर्रत कैसे हुई है इसको यहाँ लाने की? इसके अलावा भी आपकी बेटियां हैं, बेटे हैं, उनकी भी परवरिश करनी है, उनकी तालीम पर भी पैसा खर्च करना है, उनकी शादियां करनी है। एक और जिम्मेदारी आप क्यों कर ले आए? जबकि ताया हमेशा की तरह खामोश रहे। उनकी आदत में शुमार था, जब ताई ज्यादा बोलना शुरू करती तो वो चुप हो जाते, और ताई को अच्छी तरह मालूम था जब ताया चुप होते हैं इसमें कोई ना कोई मसलहत होती है। मैं जिस घर में रहती थी वो घर बहुत बड़ा था। मेरे अब्बा के पास बहुत जायदाद थे, जिसके बारे में सिर्फ ताया को इल्म था। मैं ही उस तमाम जायदाद की इकलौती वारिस थे, और कब उन्होंने मुझसे वो तमाम जायदाद अपने नाम करवाए मुझे कुछ इल्म ना हुआ। मैं भी चुप रही। एक वही तो थे जिन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। इसके अलावा तो किसी ने भी मुझे नहीं अपनाया। यही वजह थी कि मैं अपने शौहर और अपनी सास की हर बात खामोशी से बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहते थे। क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं कुछ भी करती हूँ और अपने ताया के घर जाती हूँ तो मुझे कबूल करने वाला कोई नहीं होगा वहां। मेरे शौहर ही मेरा सब कुछ है। मुझे उनके साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। इस बात का इल्म मेरे शौहर को भी था। यही वजह थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते। उनका कहना था कि तुमने जितना बर्दाश्त करना था तुम कर चुकी हो, अब तुम्हें किसी भी किस्म की परवाह करने की जरूरत नहीं है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। मेरी सास की रूटीन में बिल्कुल कोई फर्क नहीं आया। वो रोजाना 3 रोटियां लेकर अपने कमरे में चली जाती, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि वो ज्यादा खुराक नहीं ले रही। मुझे और मेरे शौहर को अब शक होना शुरू हो गया। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी सास के साथ कमरे के अंदर कोई और भी होता। तभी तो वो अचानक से इतना घबरा जाती हैं, 3 रोटियां लेकर जाती हैं, ज्यादा चाय लेती हैं। ये सब कुछ अच्छी अलामात नहीं थी। अक्सर औकात जब वो हमारे साथ खाना खाती थी तो उनकी खुराक वाकई बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जब वो अपने कमरे के अंदर खाना ले जाती तो काफी ज्यादा लेकर जाती। मेरा दिल चाहता था कि मैं ये खदशा अपने शौहर से भी जाहिर करूं, लेकिन मैं डर जाती थी कि अगर उन्हें मेरी ये बात बुरी लग गई तो मामला बिगड़ सकता है। वैसे भी मेरे सर पर कोई मजबूत सहारा नहीं था, लेकिन मैं अपने शौहर से इस बात का तस्करा करती और अगर वो मुझसे नाराज हो जाते तो मैं अपने मैके चली जाती। आज मैंने दिल ही दिल में सोच लिया कि मैं पता लगा कर रहूंगी कि सारा माजरा क्या है। आखिर मेरी सास उन 3 रोटियों का करती क्या है? ज्यादा चाय कहाँ जाती है? मेरे दिल में तजस्सुस पैदा होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं था कि हमारे घर में राशन की कमी थी या फिर मेरे शौहर कम कमाया करते, लेकिन अब घर के अंदर मामलात बिगड़ रहे थे। दिन ब दिन मेरी सास चिड़चिड़ी होती जा रही थी और मेरे शौहर के ना जाने क्या कान में डालती थी कि उनका रवैया भी मुझसे थोड़ा बदल रहा था। मैंने कितनी बार अपने शौहर से इस बारे में बात करने की कोशिश की कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरे शौहर उल्टा मुझे ही झिड़क दिया करते कि बिला वजह मेरी माँ के बारे में इस तरह के अल्फाज अदा नहीं करो, वो तुमसे अब वैसे ही खफा रहने लगी हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने बोलना छोड़ दिया। हमेशा की तरह वो हम दोनों के साथ दस्तरख्वान पर बैठे। 3 रोटियां उन्होंने अपनी प्लेट में रखी और खामोशी से सालन उठाकर कमरे के अंदर चली गईं। मेरे शौहर और मैंने उनके वजूद पर एक निगाह डाले और खामोशी से खाना तनावुल करना शुरू कर दिया। इत्तफाकन मेरे शौहर को अपने एक दोस्त की कॉल आए और वो रात के खाने पर उन्हें मदऊ कर रहे थे। तमाम लड़कों की कोई गेट टुगेदर थे, इसीलिए मैं और अम्मी तो घर पर ही होने वाले थे। पहले तो मेरे शौहर मना करने लगे। जब से हमारी शादी हुई थी
یہ بات ان میں بہت اچھی تھی، انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دیا تھا، وہ زیادہ تر گھر پر ہی وقت دیا کرتے تھے۔ آج بھی ان کا یہی ارادہ تھا، لیکن میں نے انہیں اشارے سے جانے کے لیے بول دیا۔ مرد حضرات کو باہر جانا چاہیے تاکہ ان کا دماغ تھوڑا بہتر ہو جائے۔ ہر وقت بیوی ماں کے ہی جھمیلے میں رہیں گے تو دماغ بدزن بھی ہو سکتا، اسی لیے وہ اپنے دوستوں کو ہاں بول چکے تھے۔ موبائل فون رکھ دینے کے بعد انہوں نے مجھے ہمیشہ کی طرح سختی سے تاکید کی کہ میری ماں کا خیال رکھنا، ان کے لیے کھانا بہترین بنانا، میں رات میں باہر کھاؤں گا، میرے لیے کپڑے نکال دو۔ میں نے بھی فوراً ان کے حکم پر سر ہلا دیا۔ جلدی سے کھانا تناول کرنے کے بعد میں ان کے کپڑے پریس کرنے کے لیے چلے گئے۔ شام 7 بجے کے قریب وہ اپنے دوست کی دعوت میں جا چکے تھے اور میں رات کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ ہمارے گھر میں رات 9 بجے کے قریب کھانا کھا لیا جاتا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا اور ہمیشہ کی طرح دسترخوان سجایا تاکہ جب میری ساس 3 روٹیاں اٹھا کر اپنے کمرے کے اندر جائیں تو میں بھی پیچھے پیچھے جاؤں اور دیکھوں کہ آخر وہ ان 3 روٹیوں کا کرتی کیا ہے۔ کیا وہ کھانا کھاتی ہیں یا پھر انہیں ویسٹ کر دیتی ہیں یا پھر کسی اور کو دیتی ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا جیسے ان کے کمرے میں کوئی اور بھی ہے جو ہم سب کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ دسترخوان سجاتے ہی میں نے اپنی ساس کو آواز دی اور وہ فوراً ہی کمرے سے باہر آ گئیں اور مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، کب سدھرو گی؟ تم ہمیشہ کہتی ہو کہ وقت سے کھانا دیا کرو، 7 بجے اب کھانا مجھے چاہیے، دیر نہیں کرنا۔ میں نے بھی چپ سادھ لی۔ میں نے خاموشی سے ان کی پلیٹ سجائی جبکہ وہ میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اپنا کھانا کھاؤ، میں نکال لوں گی۔ انہوں نے ایک بھری ہوئی پلیٹ سالن کی بنائی، 3 روٹی اپنی پلیٹ میں رکھی اور پھر اپنے کمرے کے اندر چلی گئیں، جبکہ میں بھی فوراً اپنا کھانا چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے گئے۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی، اس لیے ان کو پیچھے کا کوئی دھیان نہیں رہا۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا، جبکہ میں نے ایسا رخ کیا تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہو جیسے میں کچن میں جا رہی ہوں۔ میں نے فوراً ہی کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا تو خدا کا شکر تھا کہ انہوں نے ایک لاک نہیں لگایا تھا۔ میں ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانک رہی تھی۔ سامنے کا منظر بالکل صاف تھا۔ میری ساس قدم با قدم چلتی ہوئی الماری کے پاس آئیں اور الماری پر دستک دینے لگیں۔ میرے ماتھے پر بل آئے کہ وہ یہ کیا کر رہی ہیں۔ اچانک ہی الماری کا دروازہ کھلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک پل کے لیے میں نے اپنی آنکھیں مینچ لی تھیں کہ یہ جھوٹ ہوگا، مگر وہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ سب سچ تھا، یعنی میرا شک غلط نہیں تھا۔ میں یک دم دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے اور سوالیہ لہجے میں بولی، یہ کیا ہو رہا ہے امی؟ کیونکہ اس الماری کے اندر میرے شوہر کی شکل و صورت والا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے تو مجھے ایسا گمان ہوا جیسے وہ میرا شوہر ہی ہو۔ میری ساس مجھے اپنے کمرے کے اندر دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی اور پریشان ہو کر بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ باہر جاؤ۔ جبکہ میں سوالیہ بولی، میں چلی جاؤں گی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آدمی کون ہے اور یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا کیونکہ مجھے امی کے طور طریقے بالکل سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ میرے شوہر جیسا شخص یہ کون تھا؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ آدمی الماری کے اندر سے باہر آ گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھابھی میں آپ کا دیور ہوں۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں بنا کچھ بولے اور سنے جلدی سے اپنے کمرے کے اندر آئی اور دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر لیا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو کال کر کے گھر بلایا کیونکہ اگر میں مزید وہاں ٹھہرتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ مجھ پر حملہ آور ہو جاتے، میرا منہ بند کروانے کے لیے مجھے ڈراتے دھمکاتے۔ کیونکہ جس طرح سے میری ساس کی رنگت تبدیل ہوئی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ میرے شوہر میری پہلی کال پر ہی گھر آ گئے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی مجھے کمرے سے باہر آنے کے لیے بولا۔ میں نے فوراً انہیں ہر بات بتائی کہ آپ کے جیسا انسان میری ساس کے کمرے میں ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ 3 روٹیاں کہاں جاتی ہیں۔ جبکہ شوہر یہ سن کر ایک دم چپ ہو گئے اور فوراً ہی اپنی ماں کے کمرے کے اندر گئے۔ میرے شوہر جیسا شخص ان کے کمرے کے اندر نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ماں سے سختی سے پوچھا کہ سرفراز یہاں پر کیسے آیا؟ وہ تو جیل کے اندر بند تھا۔ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی اور پھر جو بات میری ساس نے بتائی وہ ہم سب کو ہی حیران کر گئے۔ دراصل وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا ہم شکل بھائی تھا
مگر وہ اپنے بھائی جیسا اچھا انسان نہیں تھا۔ اس نے ایک بار ڈکیتی کی تھی جس میں وہ پکڑا گیا۔ پولیس اہلکار نے اسے گرفتار کر لیا تھا اور جج صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ اسے 5 سال کی سزا سنائی گئی، لیکن میری ساس کا کہنا تھا کہ وہ جیل توڑ کر بھاگ آیا ہے، مگر اس کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ چھپتا، اسی لیے میں نے اسے اپنے گھر میں چھپا لیا۔ اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ پولیس اہلکار اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ اس طرح غائب ہوا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اسے اپنے کمرے کے اندر ہی چھپایا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 3 روٹیاں لے کر جاتی تھیں، کیونکہ تمہارے بھائی کی خوراک بہت اچھی ہے۔ یہ سچ سن کر میرے شوہر کا دماغ یکدم گھوم گیا اور وہ غصہ کرتے ہوئے بولے کہ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ابھی مجرم ہے، اس کو جیل واپس جانا چاہیے، اپنی 5 سال کی سزا پوری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میں اسے بازیاب کروا دوں گا، اپنے گھر میں رکھوں گا، اس کو ہر آسائش دوں گا، لیکن ابھی میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ جبکہ میری ساس رونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے میرے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تم ایسا نہ کرو، وہ تمہارا بھائی ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ نہیں رہنا چاہتا اس جیل میں، اس پر ظلم ہوتا ہے، ہم اسے دوسرے شہر بھیج دیتے ہیں یا پھر دوسرے ملک۔ یہ باتیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں کہ وہ لوگ کیا بول رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو دوسرے ملک بھیج دیں گے، کیونکہ وہاں پر ان کے کافی دوست احباب تھے، جہاں اس کی نوکری بھی لگ سکتی تھی اور وہ ایک سکون کی زندگی گزار سکتا تھا۔ روزانہ صبح میری ساس اپنے بیٹے کے ہمراہ واک پر جایا کرتی تھیں۔ وہ دونوں کھلی فضا میں ایک ساتھ سانس لیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بغیر اپنی اصل شناخت کے کہیں نہیں جا سکتا، اسی لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا چہرہ کور کر کے جاتا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ ان کے ساتھ سرفراز نہیں بلکہ شارک ہیں، اسی لیے وہ کسی کی نظروں میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے فوراً ہی اپنے بھائی کے لیے کاغذات تیار کروائے اور اپنے دوستوں کی مدد سے انہیں بیرون ملک بھیج دیا۔ بے شک سگا خون ہی ہوتا ہے، کتنی ہی رنجشیں آ جائیں، کتنی ہی نفرتیں آ جائیں، لیکن ایک نہ ایک دن خون جوش ضرور مارتا ہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ سسپینس سے بھرپور کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کنول کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔